اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حامیم سجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے. کل جو آپ نے اس کی آیات سنی تھی اور بلکہ آج ایک میں نے آخری آیت دوبارہ پڑھی ہے، اس کا تعلق چونکہ اگلی عبارت سے ہے زیادہ طور پہ. آخر کے اندر الفاظ یہ آئے تھے کہ انسان کو متوجہ کیا تھا اس طرف کہ اللہ جل شانہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اتنی مدت میں بنایا، وہ ساری تفصیل تھی. اور آخر میں الفاظ یہ تھے کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان دنیا ہے اس کو مزین کیا اللہ نے مصابیح کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، اور حفاظت کا بھی بندوبست کیا سارا. ایک روایت کے اندر میں دیکھ رہا تھا الفاظ ہیں اب ام المؤمنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں انہوں نے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. ام المؤمنین پوچھ رہی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوچ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر؟ سوال دیکھ، مال و دولت نہیں، نیکیاں. کیا کوئی ایسا شخص ہے، ایسا بھی ہوگا جس کی ستاروں کے برابر نیکیاں ہوں گی؟ ان گنت ستارے گنے نہیں سکتے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب وہ شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اب ام المومنین ہماری ماں ہیں، ہماری جان بھی ان پر قربان ہو. انہوں نے اگلا سوال کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی ابوبکر صدیق ہے، ان کا مقام. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے عائشہ حضرت عمر کی ساری نیکیاں ابوبکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. صدیق اکبر کا مقام پوچھتی ہو تو حضرت عمر کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر. وہ لوگ تھے حریص نیکیوں میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، سیرت میں تو اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑے التجائیہ انداز میں کہتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے ایک معاہدہ کر لو.
معاہدہ کر. انہوں نے کہا جی کیا معاہدہ کرو؟ انہوں کا معاہدہ یہ ہے کہ میری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں نا ساری تم لے لو. اور یہ عام آدمی نہیں ہے. عمر بن خطاب وہ ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے، نہیں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب میں ساری نبیوں والی صفات موجود ہیں، عمر ہوتا وہ ہستی کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے ایک معاہدہ کریں، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جو ہجرت کے موقع پر وہ 3 راتیں گزارنے کے جو موقع ملا تھا نا، وہ نیکیاں مجھے دیں، وہ مقام کسی طرح مجھے مل جائے. تو وہ اتنے محبوب لوگ تھے، ایک دوسرے میں نیکیوں کے حریص تھے. آج کل اللہ معاف فرمائے ہرس ہمیں بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ بچائے کسی اور چیز میں، مال و دولت کے دیکھ ہرس ہوتی ہے، اس کے پیچھے. اللہ ہمیں بھی ایسی نیکیوں کی ہرس عطا فرمائے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ وہ چیز ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. تو بہرحال یہ ویسے میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا یہ واقعہ چونکہ نظر سے گزرا تھا آپ کو بھی میں شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے کہ آسمان کو مزین کیا ستاروں سے. اس کے بعد آپ نے کل یہ الفاظ جہاں سے ہم نے آج دوبارہ پڑھا یہ تھا کہ اگر وہ اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو آپ ان سے یوں کہیے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب سے جیسا کہ عذاب عاد اور سمود پر آیا. اب آج کی آیات میں وہ عاد اور سمود کے پر جو عذاب کی کیفیت تھی تھوڑی سی اس کی ایک جھلک قرآن میں اور بھی کئی جگہ ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی، بلکہ سورہ ہود پوری موجود ہے. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے. یہ دونوں بڑے برگزیدہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ. قوم عاد کا چونکہ ذکر پہلے ہے اور ترتیب میں بھی قوم عاد پہلے ہے، قوم سمود بعد میں آئی. قوم عاد یہ قدیم عرب کی ایک قوم تھی، عربوں کی ایک قدیم قوم تھی قوم عاد. اور یمن کا علاقہ حضرموت وغیرہ، یمن کا علاقہ، اس خطے میں یہ آباد تھی قوم، اور بڑے طاقتور لوگ تھے. یہاں بھی ان کے الفاظ ہیں وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. اور قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے سورہ والفجر میں غالباً أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اس جیسی ہم نے شہروں میں پیدا ہی نہیں کی. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. وہ قوم عاد تھی. اس قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ہود علیہ السلام آئے. اور یہ اس قوم جس خطے میں آباد تھی وہاں پر زراعت بہت ہوتی تھی، زراعت ہوا کرتی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن بارانی علاقہ تھا، بارشیں ہوتی تھی. بارش رک گئی، آپ جانتے ہیں بارش رک جائے تو بارانی علاقہ کی ساری بیس ہی اس پر ہے. اب حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کے حضور توبہ کرو. اتنے بدبخت لوگ تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. ان بدبختوں نے کہا کہ اگر آپ کی وجہ سے بارش برس رہی ہے پھر ہمیں بارش کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی بدبخت قوم. اور جب عذاب سے ان کو ڈراتے تھے تو کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے قوت میں کون بہت بڑا ہے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، تنو من ہے بڑے. پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب کی کیفیت آئی. ایک طویل عرصے تک خشک سالی رہی، بادل آیا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس بادل میں باقاعدہ آواز تھی، بادل میں آواز تھی کہ رمادن رمادن، کہ ان کو راکھ کر دو، راکھ کر دو، اور قوم عاد میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ بچے. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ حاقہ کے اندر، اللہ بچائے. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل طوفان آیا. اور یہاں الفاظ ہیں ریح سرسرن، وہاں بھی سرسرن عاتیہ. سرسر کہتے ہیں کہ وہ ہوا، اس کے دونوں مفہوم ہیں. سرن بھی بعد نے اس کا مادہ لکھا ہے، سرن بھی ہے. اگر سرن مادہ ہو پھر اس کا مطلب ہوگا ایسی تیز ہوا جو انتہائی ٹھنڈی برفیلی ہوا جسے آپ کہتے ہیں، جو انسان کو بالکل یعنی ٹھنڈ سے سکیڑ کے رکھ دے، اس سخت ہوا کو کہتے ہیں. اور سرسر مسلسل مبالغے کے لیے. تو وہ شدید جب طوفان ان پہ آیا، اللہ بچائے،
تو وہی قوم قرآن نے پھر اس کا منظر کشی کی ہے کہ وہاں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ جو بڑے تن و من تھے، بڑا ناز تھا، جس کو قرآن نے کہا کہ جاب الصخر بالواد، ہم نے اس جیسی قوم شہروں میں پیدا ہی نہیں کی، ان کا حال یہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، ادھر ختم، وہ سارا حال۔ تو یہ انہیں ڈرایا گیا۔ یہ وہی جملہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، کل میں نے شاید آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ عتبہ بن ربیعہ آیا تھا، فوراً ہاتھ رکھ دیا تھا، بس بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ پڑے، تو چونکہ انہیں بھی خدشہ تھا، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، بل مخاطب وہی ہیں کہ اگر اعراض کریں تو آپ ان سے کہیں میں تمہیں قوم عاد اور سمود کی طرح ڈراتا ہوں۔ قوم عاد کی کیفیت کیا ہے جو آج آپ نے آیات سنی، اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، جب ان قوموں کی طرف اللہ کے رسول آئے اور سامنے سے پیچھے سے، یعنی ہر طرح سے انہوں نے آگے پیچھے، ہر وقت، صبح و شام، ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قالو، اب وہی بات، کیونکہ عمل کرنا نہیں ہے، الٹے سیدھے سوال کہنے لگے، جی لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا تو ہماری طرف کوئی فرشتہ بھی بھیج سکتا تھا، آپ کو کیوں بھیجا؟ نعوذ باللہ، بھئی اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اور فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو چیز دے کر آپ بھیجے گئے ہیں نا، ہم تو اس کو ماننے والے نہیں، ہم نہیں مانتے۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقت میں کون بڑا ہوگا۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، فی زمانہ بھی شیطان ایسے وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے، انسان کو اپنے مال و دولت پر، اپنے منصب پر، اپنی برادری پر، بعض اوقات اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ مسئلہ کوئی بڑا پیسہ ہے، میں یوں چھوڑ جاؤں گا، یوں کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اور جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، چند سیکنڈ کی بات ہے، وہ ساری اکڑ نکل جاتی ہے۔ وہ کسی نے ایک جملہ کہا ہے، بڑا صحیح جملہ ہے، انہوں نے کہا یہ اکڑ اسی وقت تک ہے جب تک پکڑ نہ آئے، جب اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ بچائے سب سے، ساری اکڑ نکل جاتی اسی وقت۔ تو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، قرآن نے یہاں کیا جواب دیا؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے طاقتور کون ہے، تو اللہ کے بندو اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ تو طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، اس اللہ ہی کی عبادت کی طرف تو تمہیں کہا جا رہا ہے جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پیچھے تفصیل کے ساتھ ساری صفات سنی، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم سے بڑا کون ہے؟ لیکن ان کی حد کے صورت کیا تھی؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا، تھوڑا سا یہاں ذکر ہے اس کا، ہم نے بھیجی ان پر ریحًا صرصراً، ایک ہوا بھیجی انتہائی تند، سخت ٹھنڈی ہوا، فی ایام نحسات، یہاں ایک چیز تھوڑی سمجھ لیں، اس کا مطلب تو یہ ہے فی ایام نحسات، چند گنتی کے منحوس دنوں میں، نحسات منحوس اسی سے ہوتا ہے، چند گنتی کے منحوس دنوں میں ہم نے ان پر وہ تیز ہوا بھیجی تاکہ ہم ان کو چکھائیں عذاب الخزی فی الحیات دنیا، یہ رسوائی والا عذاب دنیا میں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ رسوا ہونے والا ہے۔ یہاں یہ جو الفاظ آئے فی ایام نحسات، اور میں نے عرض کیا کہ 7 دن اور 8 راتیں وہ جو قرآن کی بھی آیت میں ہے، تو اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت کی ہے کہ دن کی طرف نحوست کی نسبت نہ کیا کرو، دن کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ وہ جو یہاں ایام نحسات کہا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے صرف ان کے لیے تھا۔ انہی دنوں میں، اسی طوفان میں حضرت ہود علیہ السلام بھی موجود تھے، ان پر جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی موجود تھے، ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نحوست نہیں آئی۔ تو یہ نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ اور میں نے واقعہ پہلے بھی شاید آپ کو سنایا تھا، وہ بادشاہ کا واقعہ، بڑا عبرت والا واقعہ، سچا ہی ہوگا شاید۔ ایک بادشاہ نے بھی اپنے کسی ملازم کو کہا ہوا تھا، غلام تھا، اسے کہا ہوا تھا کہ تو بڑا منحوس ہے، نعوذ باللہ، تو نحوست والا ہے، تو میرے سامنے نہ آیا کر، جس دن میں تیری شکل دیکھ لوں نا تو مجھے سارا دن وہ عجیب عجیب باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو نے مجھے شکل نہیں دکھانی۔ وہ بادشاہ سلامت کہیں صبح صبح سیر کر کے آ رہے تھے، وہ اتفاق سے یہ بھی گزر رہا تھا، بادشاہ کی نظر پڑ گئی اس غلام پہ۔ اب اس بیچارے کی کم بختی، بادشاہ نے بلا لیا، آ جا بھائی، میں نے تجھے کہا تھا تو نے شکل نہیں دکھانی۔ بادشاہ نے جناب ایک بندے کو بٹھایا، اس کو جوتے مارتے رہو شام، وہ دھڑا دھڑ، وہ بیچارہ رو رہا ہے، میرا قصور تو کر نہیں، میں نے تجھے کہا تھا
مجھے شکل نہیں دکھانی، بڑا منحوس ہے تو، شام تک مار مار مار، بیچارہ تھک گیا، زخمی ہو گیا۔ اب جب سارا دن گزر گیا، جب وہ جانے لگا تو بادشاہ نے اسے کہا دیکھا نا خبردار، آئندہ اگر تو آئے تو تیری اس سے بھی زیادہ میں ٹھکائی کروں گا۔ اب اس نے سوچا بادشاہ نے مارا تو ہے، اب اس سے زیادہ اور کیا کرے گا۔ اس نے پھر جواب دیا، بڑا عبرت والا جواب، کہنے لگا بادشاہ سلامت، آج صبح آپ نے میری شکل دیکھی، میں نے تیری شکل دیکھی، تو تجھے تو شام تک کچھ نہیں ہوا، مجھے شام تک جوتے پڑتے رہے، لگ رہا ہے منحوس تو ہے۔ میں نے تجھے دیکھا تھا، تو نے مجھے دیکھا تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، تمہیں تو کچھ نہیں ہوا، میرے اوپر ہے لہذا نحوس تو ہے کہ میرے اوپر تیری شکل دیکھنے کی نحوست پڑی کہ شام تک میرے اوپر جوتے پڑتے رہے۔ تو وہ اگر یوں ڈالنے لگیں گے تو اصل وہ خود منحوس ہے۔ اصل انسان کے اپنے اعمال کی نحوست ہے جو انسان اس طرف منسوب کر دیتا ہے، جی اس طرف دنوں کی طرف۔ ایام کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ چند وہ منحوس دنوں میں جو ان کے اعمال کی وجہ سے صرف ان کے لیے تھے انہی دنوں میں، اور ورنہ 8 دن تک رہے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ بدھ کا دن تھا، واللہ عالم، کسی صحیح حدیث میں قرآن کی آیت میں تو نہیں ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بدھ کے دن یہ عذاب شروع ہوا تھا اور اگلی بدھ تک رہتا۔ اگر آپ اس طرح شمار کرنا شروع کر دیں نا نحوست، تو پھر تو 8 کے 8 دن ہی منحوس رہے، نعوذ باللہ۔ آج کل بھی اللہ ہم سب کو بچائے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم لوگ بعض اوقات غلط فہمی سے کسی مہینے کو نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، اس مہینے میں یوں نہیں کرنا، اس دن میں یوں نہیں کرنا۔ یہ توہمات اسلام اس کو مٹانے ہی کے لیے آیا ہے، یہ بالکل اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے قوم سمود۔ قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو عاد اولا جو قوم عاد تھی اصل حضرت ہود علیہ السلام کے قوم، دوسری عاد ثانیہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے، جن کی طرف وہ پھر اونٹنی نکلی تھی، وہ پہاڑ سے، سارا واقعہ قرآن میں آپ نے کئی جگہ سنا ہے۔ تو ان کی طرف آئے، فہدیناہم، ہم نے انہیں راہ دکھلائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں ہدایت دی، یعنی ان کو راستہ دکھلایا، اللہ کی طرف سے نبی آئے، لیکن فاستحبوا العمی علی الہدی، اللہ بتا، انہوں نے گمراہی کو، اندھے ہونے کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اندھے ہی ٹھیک ہیں، ہم دیکھتے نہیں، ہم نے حق بات سننی نہیں، دیکھنی نہیں، بات ماننی نہیں مانے۔ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، کس چیز کی؟ صاعقۃ العذاب الہون، توہین آمیز عذاب، صاعقہ ایک کڑک۔ اس قوم پر جو عذاب آیا، کہیں اس میں صاعقہ کا لفظ ہے، کہیں صیحہ کا لفظ ہے، کہیں فاخذتہم الرجفہ کا لفظ ہے، زلزلہ آیا، چیخ تھی، کڑک تھی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ بچائے۔ تو اس قوم پر بھی عذاب آیا، کوئی نہیں ان میں سے بچ سکا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخری آیت میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، اور جو متقی تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، نیک لوگ تھے۔ یعنی ہر نبی کے دور کے اندر اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی تھی، جو بھی صورت تھی، وہ پکڑ صرف ان لوگوں پر آیا کرتی تھی جو اللہ کے اس نبی کو نہ ماننے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اسی علاقے میں، اسی جگہ میں جو اللہ کے فرما بردار تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیا کرتا تھا۔ تو اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نہ مانے تو تم پر بھی اسی طرح جیسے قوم عاد سمود پر عذاب آیا ہے، آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہلت دے رہا ہے بار بار، ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر وہ اعراض کرتے ہیں یعنی نہیں مانتے، تو فقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، انذرتکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صاعقتاً ایک عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و سمود، جیسا عذاب آیا قوم عاد اور قوم سمود پر۔ وہ کیا ہوا؟ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، ان کے سامنے سے بھی آ کر، پیچھے سے بھی، دائیں بائیں، ہر طرف سے آ کر ان کو یعنی توحید کی دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی کی۔ قالو، تو جواب میں یہ کہنے لگے، اعتراض برائے اعتراض، کہ لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ ہمارا رب چاہتا تو کسی فرشتے کو اتار دیتا، آپ کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اور قرآن میں دوسری جگہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو پھر تو اور زیادہ اعتراض تھا کہ جی یہ تو ہے ہی فرشتہ، اس کے اندر تو خواہشات ہی نہیں ہے، کوئی انسان ہوتا تو ہم مانتے، چونکہ بات نہیں کرنی۔
اب وہ کہنا کہ نہ کرنے کے 100 بہانے، کرنے کا ایک بھی نہیں. جب کرنا ہی نہیں ہے تو پھر بہانے ہی بہانے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ فانا بما ارسلتم به کافرون. بے شک بما ارسلتم به کافرون، جو چیز دے کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرنے والے، ہم نہیں مانیں. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق. بہرحال وہ جو قوم عاد تھی انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق. وقالوا، اور یوں کہنے لگے، من اشد منا قوہ، کون زیادہ طاقتور ہے ہم سے. اولم یروا، اگر طاقت ہی کی بات ہے تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان اللہ الذی خلقہم، کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے، سب سے زیادہ قوی اللہ ہی کی ذات ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیات کا وہ انکار کیا کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے بھیجی ان پر ایک تیز ہوا، سرسرن، جو کہ بالکل ٹھنڈی اور ختم کر دینے والی تھی. تن ہوا بھیجی. فی ایام نحسات، وہ چند گنتی کے منحوس دن ان کے لیے تھے، ان دنوں میں وہ ہوا آئی. کیوں؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم چکھائیں ان کو رسوائی والا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور یہ تو دنیا میں ہے. ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے کہیں زیادہ رسوا کن ہے، اور وہاں پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. واما سمود، بہرحال جو قوم سمود تھی اس کے بعد آئی. فہدیناہم، ہم نے ان کو راہ دکھلائی. یہ پہلے آپ کے سامنے شاید بات آئی ہے، ہدایت کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راہ دکھلانا، جس کو اصطلاحی طور پر ہم کہتے ہیں اراۃ الطریق. ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا. تو یہاں ہدایت کا معنی ہے اراۃ الطریق، یعنی ہم نے ان کو راہ دکھلائی. فاستحبوا العمی علی الہدی، انہوں نے پسند کیا اندھا ہونے کو ہدایت پر. فاخذتہم، ہم نے انہیں پکڑ لیا. صاعقۃ العذاب الہون، توہین آمیز عذاب کی چیخ نے، کڑک نے، اس عذاب نے ان کو توہین آمیز جو تھا اس نے پکڑ لیا. کیوں پکڑا؟ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے. ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے انہی حالت میں، عذاب کی صورت میں ہی، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ متقی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے، آزمائش و آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم میں سے بہت سے حضرات اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما. ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما. ایمانی غیرت و حمیت ہمیں عطا فرما. ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.